سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دل جو ہے بہت زیادہ غمگین اور غمزدہ ہے. کیوں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ آج آپ دیکھیں گے فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظلم یہودی فلسطینی مسلمانوں پر کب سے کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ کئی سال گزر جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم فلسطین کو اور مسجد اقصی کو بھول جائیں. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سنو کہ جب 1917 میں انگریزوں نے فلسطین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر اس وقت مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عرب کے مسلمان اس میں لگے تھے کہ عرب سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے کس طرح ہم عرب پر حکومت کریں، جس کے لیے عرب کے مسلمانوں نے، عرب کے نامور مسلمانوں نے عرب پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور کعبہ شریف کے ارد گرد انہوں نے خون خرابہ کیا. تو یہ دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خلیفہ نے عرب سے سلطنت عثمانیہ کو ہٹانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ عثمانی سلطنت یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ کر کے عرب پر حکومت کریں، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہاں سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا. تو ایک طرف مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو دوسری طرف یہودی فلسطین میں اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیے، اور یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتے گئے. اور یہ حال ہوا کہ 1947 میں پوری دنیا کی طاقت نے مل کر اقوام متحدہ نے یہ اعلان کر دیا کہ فلسطین پر مسلمان اور یہودیوں کا قبضہ ہے، یعنی فلسطین پر مسلمان اور یہودی دونوں کا حصہ ہے، یعنی دونوں لوگ فلسطین کی زمین کے حقدار ہیں. جب یہودیوں کو اتنی طاقت ملی، اتنا سپورٹ ملا، تو یہودیوں نے 1948 میں اعلان کیا کہ فلسطین کو ہم اسرائیل بنائیں گے، جس پر پہلی دفعہ فلسطین کے مسلمان اور یہودیوں میں جنگ ہوئی، جس میں فلسطین کے مسلمان ہار گئے اور یہودیوں نے فلسطین کے 78% زمین پر قبضہ کر لیا، جسے انہوں نے اسرائیل بنا دیا. مگر ہمارے مسلمان بھائی سوتے رہے، عرب کے مسلمان سوتے رہے، دنیا بھر کے مسلمان سوتے رہے، اور فلسطین کے مسلمان یہ جنگ ہار گئے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے سلطنت عثمانیہ کا گلا دبا دیا تھا. اب دنیا بھر کے غیر مسلم، دنیا بھر کی طاقت مسلمانوں کو توڑنے میں لگے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی سب سے بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ تو ٹوٹ چکی ہے، اب یہ لوگ بکھر چکے ہیں، اب یہ لوگ اپنے آپس میں لڑیں گے، اب انہیں آپس میں لڑنے دو. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ظلم کا شکار ہوتے گئے، اور آج تک 100 سال گزر گئے، اور آج تک یہودی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. مگر ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم میں اب کوئی حضرت خالد بن ولید جیسا نہیں، ہم میں آج کوئی حضرت عمر جیسا نہیں،
ہم میں آج کوئی حضرت علی جیسا نہیں، ہم میں آج کوئی حضرت صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں، ہم میں آج کوئی بھی ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسا نہیں۔ آج ہم بس انتظار میں لگے ہیں کہ کب حضرت امام مہدی آئیں گے، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے۔ اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کب تک تم لوگ اپنی حالت کو سدھارنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ آج ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں، کیونکہ ایک طرف فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف عرب کے مسلمان اور قطر کے مسلمان اپنے دیش میں فیفا کروانے میں لگے ہیں، جس میں انہوں نے اسرائیل اور یہودیوں کی انٹری بھی بند نہیں کی، انہیں بھی آنے دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور دوسری طرف ان عرب اور قطر کے مسلمانوں کو دیکھو کہ یہ لوگ اپنا ایڈورٹائزمنٹ IPL میں کروا رہے ہیں کہ یہاں لوگ آئیں اور ہمارے دیش کا ٹورزم بڑھے، مگر قربان جاؤ فلسطین کے مسلمانوں پر، کیونکہ وہ جیتے ہیں تو صرف اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، کیونکہ فلسطین کے مسلمان جیتے ہیں تو صرف مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، کیونکہ فلسطین کے بچے کے دل میں مسجد اقصی بستی ہے۔ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو صرف مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اگر فلسطین کے مسلمان بھی سو جاتے تو وہ مسجد اقصی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ہمیں بس یہ سننے کو ملتا کہ مسجد اقصی نام جیسی کوئی مسجد تھی جو کہ یروشلم میں بدل جاتی، کیونکہ عرب کے مسلمان تو مسجد اقصی کا سودا کپا کر بیٹھے ہیں۔ تو شکر ادا کرو فلسطین کے مسلمانوں کا کہ ان کا ایمان ابھی زندہ ہے، وہ ابھی زندہ ہے، ان کے اندر ابھی مسجد اقصی کی محبت ہے، کیونکہ وہ جیتے ہیں تو صرف مسجد اقصی کے حفاظت کے لیے۔ اور آج اس مبارک مہینے میں بھی یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رکھا ہے۔ جا کر دیکھو فلسطین پر، اس مبارک مہینے میں ہم لوگ اچھے کھانے میں لگے ہیں کہ ہم سحری میں کیا کھائیں گے، افطاری میں کیا کھائیں گے، اس تیاری میں ہم لگے ہیں، مگر فلسطین میں جا کر دیکھو، وہاں انہیں نمازیں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، وہاں مسجد اقصی پر ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں اچھے کھانے اور پہننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مگر وہاں کے مسلمان تو صرف مسجد اقصی کو بچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور آج ہم افطاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور IPL دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں یا باہر نکل جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کا غم نہیں؟ کیا کسی کے اندر امت مسلمہ کا غم نہیں رہا؟ کیا سب مر چکے ہیں؟ تو کہاں گئے یہ 58 ملک کے مسلم حکمراں؟ یہ آج کیوں چپ ہے؟ کیوں نہیں مسجد اقصی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے؟ کیوں یہ آج چپ بیٹھے ہیں؟ کیوں یہ آج دنیا کی محبت اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں یہ صلاح الدین ایوبی جیسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ حضرت عمر جیسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کسی میں مسجد اقصی کو فتح کرنے کی طاقت نہیں رہی؟ کیا کوئی مسجد اقصی کو ان ظالموں سے چھڑانا نہیں چاہتے؟ کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ کہاں چپ بیٹھے ہو 58 ملک کے مسلم حکمراں؟ آؤ ذرا ایک بار مل کر مسجد اقصی کے لیے آواز تو اٹھا کر دیکھو۔ کیا تم بھول بیٹھے ہو ان اللہ معنا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ اس لیے ڈر رہے ہو کیونکہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں رہی، بس تم دنیا کو کمانا چاہتے ہو، دنیا پر اپنا ٹھوس جمانا چاہتے ہو، اس لیے آج بکھرے پڑے ہو۔ ایک ہو جاؤ 58 ملک کے مسلم حکمراں اور فلسطین کے لیے خدا کے واسطے آواز اٹھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آج تم ایک ہو جاؤ گے، کل مسجد اقصی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ۔
کوئی ہم سے مسجد اقصیٰ کو چھین نہیں سکتا اگر ہم ایک ہو جائے۔ مگر آج کے وہ مسلمان نہیں رہے جو جیتے تھے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے، مگر آج کے مسلمان کا یہ حال ہے جن کے دل میں صرف دنیا بستی ہے، جن کا یہ حال ہے کہ ایک طرف فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ادھر عرب اور قطر کے مسلمان، وہاں کے حکمراں اپنا ایڈورٹائزمنٹ IPL میں کروا رہے ہیں۔ اگر یار یہی پیسے تم وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرتے، وہاں کے مسلمانوں کی کسی بھی طرح تم ہیلپ کرتے، تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے نام کو فرشتوں میں بلند کرتا، تمہیں وہاں بھی عزت دیتا، یہاں بھی عزت دیتا۔ مگر آج کے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے جن کے دل میں صرف دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ مگر افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارا عرب دیش، ہمارا مقدس دیش، وہاں کے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کرتے، وہ تو دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ اگر آج تم لبیک کہتے تو ہم بھی تمہارے پیچھے لبیک کہتے، کیونکہ ہم مسجد اقصیٰ کو اور کعبہ شریف کو اور مدینہ شریف کو اپنا مرکز مانتے ہیں۔ تمہارے لبیک پہ ہم بھی لبیک کہتے، مگر تم تو سو بیٹھے ہو، تم تو دنیا کمانے میں لگے ہو۔ تمہیں تو IPL میں اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرانا ہے، اپنے دیش میں ٹورزم بڑھانا ہے، دبئی میں عیاشیاں کرنی ہے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف جیسی مقدس جگہ پر عیاشی کرنی ہے، وہاں تمہیں فلم اسٹاروں کو بلانا ہے، وہاں تمہیں ناچ گانا کروانا ہے۔ تم کیوں اٹھاؤ گے مسجد اقصیٰ کے لیے آواز؟ تم کیوں اٹھاؤ گے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز؟ تم تو دنیا کمانے میں لگے ہو، تم تو دنیا کمانے میں لگے ہو۔ مگر فلسطین کے مسلمان اور مسجد اقصیٰ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیجے گا، کیونکہ اللہ پھر کسی حضرت عمر کو بھیجے گا جو تمہیں فتح کر کے دکھائے گا۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ ہماری ہو کر رہے گی اور فلسطین سے یہودیوں کا ظلم ختم ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید ہے۔ سبيل